سر آپ کی اتنی تعریفیں ماشاءاللہ، اتنی ساری چیزیں آپ کے بارے میں خود بذات خود آپ کے اکثر شوز وغیرہ دیکھتا ہوں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں مائنڈ، ہیومن مائنڈ کے بارے میں، ہیومن نیچر کے بارے میں، ہیومن بیہیویئر کے بارے میں. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہیومن مائنڈ اتنی ہی پاورفل ہے تو پھر اکثر لوگ اتنے بے چین کیوں رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، چھری آپ کے گھر میں آپ سبزی کاٹیں یا گلا کاٹیں، چھری یہ کام کرتی ہے کاٹنے کا. صحیح ہے. مائنڈ جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو ڈیولپ کرے گا یا پھر آپ کو برباد کر دے گا. وہ کسی نے بڑی خوبصورت جان ملٹن نے کہا تھا کہ مائنڈ اٹ سیلف کین کریٹ اے ہیل اور اے ہیون. صحیح ہے. آپ کا ذہن آپ کے لیے زندگی میں یا تو جنت بنا سکتا ہے یا اسی زندگی کو جہنم بنا سکتا ہے. صحیح ہے. پرابلم مائنڈ کے کنٹرول اور مائنڈ کی مینجمنٹ کا ہے. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے کہ جب آپ کچھ سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کہاں سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، بچپن کی تربیت کیا ہے، عقائد کیا ہے، معاشرہ، ماحول، یہ چیزیں کیسے اثر انداز کرتی ہے آپ کی سوچ پہ، اور وہی سوچ پھر ایونچولی عمل میں تبدیل ہوتی ہے. تو اگر سوچ غلط ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر رزلٹ آپ کا فیلئر ہوگا. اگر سوچ صحیح ہوگی، عمل صحیح ہوگا تو رزلٹ آپ کا کامیابی کی طرف جائے گا. صحیح ہے. تو مائنڈ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے بیکاز یہ ایک میٹا فزیکل تھنگ ہے. برین کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل ہے نا، مگر مائنڈ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. اب یہاں پہ مائنڈ کو بیسکلی گریک مائتھولوجی میں یا گریک فلسفی میں روح کو مائنڈ کہا گیا ہے، اور اسلام بھی مائنڈ کو روح سے تعبیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی مگر یہ انسان کو ڈرائیو کرتی ہے اگر اس کو طاقت دی جائے. اب اس میں بھی دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر اس کو غلط قسم کے خیالات دیے جائیں تو پھر یہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو اچھے خیالات دیے جائیں تو یہ طاقتور ہوتی ہے. سر یہ جن لوگوں کا اکثر دعویٰ ہوتا ہے یا جن لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ کو کیسے اپنے کنٹرول میں لائیں، یوزولی لوگ اب نیگیٹو تھنکنگ کی اگر ہم بات کریں یا اگر ہم اوور تھنکنگ کی بات کریں تو کم و بیشتر یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو شاید انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں یا اس چیز سے وہ اس چیز کو اوور کم نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کا کوئی ایزیسٹ سولوشن ہے جو آپ دینا چاہیں؟ لیکن پہلی تو چیز یہ کہ آپ کی اسکولنگ سے لے کر آپ کی پوری ایجوکیشن لے جائیں. آپ MBBS کر لیں، MD بن جائیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، MBA کر لیں، کہیں نہ کہیں کسی تعلیمی ادارے نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مائنڈ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. کبھی نہیں سکھایا. کبھی نہیں. کچھ سالوں پہلے ڈاکٹر وہاب تھے محمد علی جناح یونیورسٹی میں، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پہ سیمسٹرز کریں مائنڈ سائنسز کے. صحیح ہے. تو میں نے 2 سیمسٹرز کیے. میری کلاس میں اتنے بچے تھے، آپشنل سبجیکٹ تھا، اتنے بچے تھے کہ کلاس میں جگہ نہیں تھی، تو آڈیٹوریم میں میری کلاس ہوتی تھی. سارے وہ بچے جن کے گریڈز بہت کم تھے، GPA بہت کم آتا تھا، وہ سب نے جوائن کیا. 2 سیمسٹرز کے بعد ان کے GPA امیزنگلی اتنے بڑھ گئے کہ وہاں جتنی فیکلٹی وہ پریشان تھی کہ ان بچوں کو ہوا کیا ہے، موئی صاحب نے کیا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے سکھایا کہ ذہن کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کی تعلیمی اداروں میں یہ چیز ہوتی تو آج آپ کے نہ صرف ملک ترقی کرتا مگر آپ کا معاشرہ بہت بہتر ہوتا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مائنڈ تو ہے مگر کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے. تو سر سوری ٹو انٹرپٹ یو ان بٹوین، لیکن ایسا کیوں ہے؟ مطلب ہمارے ہاں اسکول میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں سکھائی جا رہی ہیں؟ بیسکلی آپ کی جو پوری ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ساری میمورائزیشن یا رٹے پہ ہے. بالکل ہے، ایسا ہی ہے. آپ نے پڑھا، یاد کر لیا، آپ نے اس کو ریپروڈیوس کر دیا امتحان کے دن اور وہ آپ پاس ہو گئے. انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. صحیح ہے. جی، کسی بھی علم کو صرف زبانی یاد کر لینا کافی نہیں، اس علم کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھنا پڑتا ہے. اب جیسے مثال کے ہم نماز پڑھتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. نماز جو پڑھتی ہے وہ جسم پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو معرفت ہوتی ہے وہ روح کی ہوتی ہے. اگر روح کی معرفت نہیں ہے تو نماز صرف اٹھنا بیٹھنا ایکسرسائز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ معرفت ہوتی تو پھر نماز میں جب سر جھکتا تھا تو سر جھکنے کے ساتھ سر والا جھکنا چاہیے تھا. تو اب سر تو جھکتا ہے، سر والا نہیں جھکتا، تو نہ تکبر جاتا ہے، نہ غرور جاتا ہے، نہ اپنا جو انسان کا میں ہے، جو ایگو ہے، وہ تو نہیں جھکتا نا، وہ تو صرف سر جھکتا ہے. تو یہ جو معرفت تھی نہیں، تو یہ بتائی نہیں گئی کہیں پہ بھی کہ اصل جو انسان کا وجود ہے وہ جو 3 چیزوں سے بنا ہے، جس میں نفس ہے، جسم ہے، روح ہے، یہ آپ کے تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے تھی سمجھ.